نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق الحقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله اللهم إني أسألك توبة نصوحا قبل الموت اللهم إني أسألك الحسن الخاتمة آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس مجلس میں جمع کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں نام قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. اور جو کچھ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہم لوگوں کے سینوں میں جذب کرائے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کرے. چلے انشاءاللہ سورہ القصص آیت نمبر 39 سے 47 کی پہلے تلاوت سنتے ہیں اور مزید علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک وصالح عملک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں لاسٹ ہم لوگ کی کل آیت ہوئی تھی فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى مُوسَىٰ. یعنی ترجمہ ہے تو فرعون نے کہا اے ہامان
میرے لیے غارے کی آگ لگا کر اینٹیں پکا. یعنی وہاں کس کا ذکر تھا؟ اینٹ جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ آگ میں پکا کر جو ہے وہ مٹی سے اینٹ بنا کر اس کو آگ میں تاپا جاتا ہے تاکہ وہ مضبوط بنے، ہے نا، مضبوط ہو جائے. پھر اس کا اونچا محل بنا دے تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو جھانکوں. تو یہ جو ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہاں واقعی جو ہے وہ فرعون اوپر لمبے ٹاور پر یا محل بنا کر یا ٹاور بنا کر اس پر چڑھ کر دیکھنا چاہتا تھا موسیٰ کے رب کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو، بلکہ وہ مذاق اڑانے کے لیے ایسا کہہ رہا تھا، اور وہ تکبر کی وجہ سے، جس کا آگے ابھی آیت میں ذکر آئے گا. تو یعنی قرآن میں پھر اس کا ذکر نہیں آتا ہے، قرآن اور حدیث میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں آتا کہ واقعی میں جو ہے وہ جو حامان تھا تو اس نے جو ہے وہ محل تعمیر کیا اور پھر موسیٰ اس پر چڑھا، یہ فرعون جو ہے اس پر چڑھا. مگر اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ حامان نے اونچا محل جو ہے وہ تعمیر کیا، اور وہ جو ہے وہ ٹالسٹ، یعنی اسرائیلی روایات میں آتا ہے جس کی نہ ہم لوگ تکذیب کر سکتے ہیں اور نہ اس کو پورا 100% صحیح مان سکتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ ٹالسٹ یعنی کہ ٹاور رہتا نا، تو اس طرح سے جو ٹالسٹ جو ٹاور تھا وہ اس نے بنایا، اور پھر موسیٰ اس پہ چڑھا اور اس طرح سے یہ سب بات ہوئی. تو اس کے جواب میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو اس نے تعمیر کیا تھا، لمبا سا جو بلڈنگ بنائی تھی، جو محل بنایا تھا، جو ٹاور بنایا تھا، تو اس کو 3 ٹکڑوں میں گرا، یعنی توڑ دیا. اور وہ جو ہے وہ، اور اس کو بنانے کے لیے اس میں آیت کہ 10، یعنی روایت آتی ہے اسرائیلی روایت میں کہ 10 لاکھ جو لوگ وہ اس کے لیے عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے کام کر رہے تھے، اور وہ سب جو ہے وہ اس میں اس کے نیچے جو ہے وہ دب گئے. تو واللہ عالم، مگر یہ اسرائیلی روایت میں آتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی بات یہاں نہیں آتی ہے. تو پھر آگے جو ہے وہ، اور وہ کیوں اس نے کیا، تو یہاں اس کی وجہ بتائی جا رہی. وَاسْتَكْبَرَ، اور اس نے تکبر کیا، وَهُوَ جُنُودُهُ، اور وہ اور اس کے لشکر، یعنی دونوں نے بھی، فرعون نے بھی اور اس کے لشکر، وہ بھی تکبر کرتے تھے. فی الارض، زمین میں. اور یہ کون سی زمین مراد ہے یہاں؟ اس سے مراد مصر کی زمین ہے. بغیر حق، یعنی بغیر حق کے. یہاں کیا بات آئی ہے کہ بغیر حق کے وہ جو ہے وہ، یعنی ناحق جو ہے وہ تکبر کرتے تھے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ، اور وہ سمجھتے تھے انہم، بے شک وہ، الینا لا یرجعون، کہ وہ نہیں لوٹائے جائیں گے. تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرعون اور فرعونیوں کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہو کر جب ہارون علیہ السلام نے جب دعوت دی توحید کی، اور جب 2 مقصد تھے نا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کے کہ ان بنی اسرائیل کو چھوڑ دے. اس کا ذکر یہاں نہیں ہے مگر اور جگہ ہم لوگ پڑھ چکے. تو بجائے اس کے کہ وہ عاجزی اختیار کرتا، اور اس نے کیا کیا، سرزمین مصر میں جو ہے وہ تکبر کرتا تھا، مغرور بنا رہتا تھا، اور جو ہے وہ اور وہ کیا سمجھتا تھا کہ وہ جو اس کے پاس اقتدار ہے، جو اس کے پاس حکومت ہے، وہ جو ہے وہ ہمیشہ اس کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی. تو یہاں یعنی تو وہ تکبر کرتا تھا. حالانکہ دیکھیں، اور تکبر کی وجہ سے وہ کیا کرتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، بنی اسرائیل پر جس طرح سے ظلم کرتا تھا اور فساد کرتا تھا، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ربکم الاعلیٰ وہ کہتا تھا. حالانکہ تکبر کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں یہ والی حدیث کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یعنی تکبر جو ہے وہ کسی انسان کے لیے، اسی لیے یہاں بات آئی نا کہ بغیر حق، نہ حق، کہ وہ بغیر حق کے، یعنی کیوں تکبر کو کیوں ایسا کہا گیا کہ بغیر حق کے، یعنی اس کو حق نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے. کیونکہ دیکھیں اگر کسی کے پاس، اس کے پاس، یعنی پہلے تو ہم لوگ فرعون کی بات لیں گے کہ جو کچھ فرعون کے پاس تھا، مال و دولت، اختیار، حکومت، سارا کچھ، تو وہ سب دیا ہوا کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے نا. تو سبحان اللہ. اور جو بھی یعنی تکبر کرتا ہے نا، وہ ناحق ہی تکبر کرتا ہے. اگر کوئی مال و دولت کی وجہ سے، کوئی خوبصورتی کی وجہ سے، کوئی اپنی ہوشیاری کی وجہ سے، کوئی اولاد کی وجہ سے، اگر کسی وجہ سے بھی اگر کوئی بھی انسان تکبر کرتا ہے، وہ ناحق ہی ہے. کیونکہ یہ ساری نعمتیں ہے کس کی، کس نے عطا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اترانا اور تکبر کرنا، تو اس کے بارے میں دیکھیں حدیث میں کیا آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، قول اللہ عز وجل، الکبریاء ردائی وعظمت ازاری فمن نازعنی واحد منہما کذبتہ فی النار. ابو داؤد کی حدیث ہے 2446. ترجمہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کبریائی یعنی کہ تکبر میری اوڑھنی ہے، اور عظمت یعنی کہ بڑائی میری چادر ہے، جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھیننا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا. دیکھیں جہنم کی وعید آئی ہے. تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں میں تکبر تو نہیں ہے کسی بھی چیز کا. اللہ نے جو بھی چیز سے نوازا ہوگا، آپ کو اچھی آواز دی ہوں گی، اچھی طرح سے آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، علم دیا ہوگا، حکمت دی ہوں گی، یا مال و دولت ہوں گی، خوبصورتی ہوں گی، یا اچھا گھر ہوگا، اولاد اچھی ہوں گی، تو کسی بھی چیز پر اگر کوئی بھی ہم میں سے تکبر کرتا ہے نا، تو پھر دیکھ لے وہ ٹھکانہ کہاں ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول عمل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اعمال اور ایسی بات سے بچائے جو جہنم کے قریب کر دے. اور دیکھیں فرعون اور اس کے لشکر کی تکبر کی اصل وجہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی آگے ہی بتا دیا. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ، کہ وہ امید نہیں رکھتے تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، یعنی وہ انہوں نے گمان کیا تھا وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے. یعنی ان کے تکبر کے اصل سبب کیا تھا کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے یہ اختیار، وہ اقتدار جو ہے وہ ہمیشہ ان کے پاس رہے گا، اور ان سے اللہ تعالیٰ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی نعمت پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال نہیں کرے گا. ہم سب کو سوچنا چاہے کہ ہم لوگ اپنے واپس جانے کو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے اور حساب دینے کو یاد رکھتے ہیں کہ ہم بھی بھولے ہوئے ہیں. تو نہیں، ہمیں ہر وقت یاد رہنا چاہیے. یہی چیز جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر وہ بندہ رو رو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرے گا، توبہ استغفار کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بس سننے والا نہیں بنا، اللہ بعمل بنا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء. اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم یاد رکھ کر کتنا گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اگر انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جائے تو کتنی ہم کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو منانے کی، توبہ استغفار کی کے لیے ہم کتنا وقت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نیکسٹ ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودُهُ، تو پکڑ لیا ہم نے اس کو، وجنودہ اور اس کے لشکر کو، فَنَبَذْنَاهُمْ تو پھینک دیا ہم نے ان کو، فی الیم سمندر میں، فَانظُرْ کَیْفَ تو دیکھو کس طرح کان عاقبۃ الظالمین ہوا انجام ظالموں کا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فرعون اور اس کے لشکر کا کیا کیا، کہ ان کے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا سزا دی، کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جتنا اپنے آپ کو کوئی بڑا سمجھتا ہے نا، اور اپنے لوگوں پہ ڈھوس جمانے کی کوشش کرتا ہے، یا اپنے ساتھیوں پر، یا اپنے بھائی بہنوں پر، یا اپنے سسرالی رشتہ داروں پر، یا کسی پر بھی، تو اتنا ہی یعنی اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا حال کیا فرعون اور اس کے لشکر کو، جو تکبر کرتے تھے، زمین میں فساد مچاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کوڑا کرکٹ کی طرح، گندگی کے ڈھیر کی طرح سمندر میں پھینک دیا. کس طرح ڈمپ کیسے کیا جاتا ہے کچرے کو؟ پہلے تو دیکھیے، ایک تو ہم لوگ یہاں باہر کچرا اپنی اپنی بلڈنگ میں پھینکتے ہیں، پھر وہ حارث آ کے جو ہے وہ نیچے پھینکتا ہے، پھر وہ کچرے کی گاڑی آتی ہے اور پھر وہ اس میں پھینکتی ہے، اور وہ سب لے کے جا کے کہاں اس کو ڈمپ کیا جاتا ہے. تو اسی طرح انسانوں کو، اور خاص کر کے یہاں جو بات آ رہی ہے فرعون اور اس کے لشکر کو کس طرح سے ڈبو دیا اللہ تعالیٰ نے سمندر میں. حالانکہ وہی سمندر تھا جہاں سے کمزور سمجھے جانے والے لوگ، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو ہے وہ پار ہو گئی، اور بیچ جب فرعون اور اس کا لشکر آیا تو غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس یہاں سوچ کر تھوڑا وقت رک کر دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے محفوظ رکھے، کیونکہ کسی کے دل میں اگر رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت میں نہیں جا سکیں گا. وَجَعَلْنَاهُمْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے تکبر سے مرتے دم تک. ہاں بس یہ ہم لوگ کو یاد رکھنا چاہیے، جو بھی اپنے پاس ہے نا سب دیا ہوا، اگر کچھ نیکی بھی کر رہے ہیں نا تو وہ اس میں بھی اپنا کوئی کمال نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہی ہمیں عطا کرتے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں توفیق دیتے. ادروائز اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہیں دے تو ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکل سکتا،
ایک کام بھی انسان نہیں کر سکتا ہے کوئی. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے ہر چیز کے لیے. یہ حدیث کو یاد رکھنا چاہیے ابو داؤد والی. صرف اور صرف یہ جو بڑائی ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اگر کوئی انسلٹ کرے, کبھی آپ کو بے عزت کرے نا, تو یہی بات یاد رکھنا چاہیے کہ بڑائی تو بس اللہ تعالیٰ کے لیے. میری انسلٹ ہوئی تو کیا بات ہے, کوئی بات نہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ اور بنایا ہم نے ان کو أَئِمَّةً امام, يَدْعُونَ بلاتے تھے, إِلَى النَّارِ دیکھیں خود تو گئے ہاں جہنم میں, دوسروں کے لیے بھی کیا ہے, جہنم میں لے جانے والے امام بن گئے. اللہم لا تجعلنا منہم. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ اور قیامت کے دن نہ وہ مدد دیے جائیں گے. تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون یا اچھا یہاں کیا تھا, اچھا بس یہاں ایک بات چھوٹ گئی, فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں تو دیکھو کس طرح ہوا انجام ظالموں کا. تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو وارن کر رہے. کیا وارن کر رہے کہ جنہوں نے کس کو وارن کر رہے, مشرکین مکہ. کون مشرکین مکہ, وہی مشرکین مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے, بے عزت کرتے تھے, اذیت دیتے تھے, اور ایمان لانے والوں کا بھی مذاق اڑاتے تھے, اور ان کو اذیت, طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے, ٹارچر کرتے تھے دماغی اور فزیکلی ہر طرح سے. تو اللہ تعالیٰ انہیں مشرکین مکہ کو غور و فکر کرنے کے لیے کہہ رہے کہ دیکھو ان ظالموں نے, یعنی جو تکبر کرتے تھے اپنے آپ کو بہت, مشرکین مکہ بھی تو اپنے آپ کو سردار سمجھتے تھے نا, سردار کہ ہم بھائی اتنے مالدار ہے, اتنے سردار ہے, اتنے ہم لوگوں کے پاس ساری یہ ہے اقتدار اور اختیار ہے. تو یہ جو ہے وہ یتیم بچے کے اوپر یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نبی بنا کر بھیجا, تو وہ تکبر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے کہ یہ جو فرعون ہے وہ تو سب سے بڑا یعنی تکبر کرنے والا, جو خود کو ہی اپنا رب, اپنے آپ کو ہی رب سمجھتا تھا, تو اس کا ہم نے یہ حال کیا, اس کا اور اس کے لشکر کا تباہ و برباد کر دیا. تو تمہیں بھی سوچنا چاہیے, یعنی مشرکین مکہ کا, کہ تم اگر اپنی اصلاح نہ کرے اور تم اگر ایمان نہیں لائے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا. تو یہاں ان کو وارن کیا گیا ہے. یہ جو ہے نا فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. پھر یہ آگے کیا ہے, وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار, یعنی کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ فرعون اور اس کا لشکر کے لوگوں کو آگ کی طرف دعوت دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں برائی کی طرف بلانے والا, جہنم کی طرف بلانے والا پیشوا یعنی کیا, امام بنا دیا. یعنی اس کے بعد بھی جتنے بھی وہی رویہ اختیار کریں گے تو ان کا امام اور ان کا پیشوا جو کون ہوگا, وہ فرعون ہوگا. فرعون جیسا ان لوگوں کے لیے رول ماڈل ہے. یعنی فرعون تمام منکر حق, جو بھی انکار کرتے نا حق کا, اور جو بھی جتنے بھی باطل پرست ہے, تو اس کے لیے ایک مثال قائم کر گیا. جتنے بھی, یعنی صرف اس ٹائم کے نہیں, ابھی بھی جتنے بھی. تو دیکھیں بعض اور ہم لوگ کی زبان سے نکلتی بھی ہے نا یہ باتیں, سبحان اللہ, کہ جب بھی کوئی ایسی ظلم کرتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کے دور کا یہ فرعون ہے. تو دیکھیں یعنی وہ اس طرح سے اپنا ایک یہ قائم کر کے گئے, مثال قائم کر کے گئے ظلم کی اور تکبر کی. تو یعنی فرعون جو ہے وہ تمام جو بھی حق کا انکار کرنے والے ہیں اور جو بھی باطل پرست ہے, تو ان کے لیے اس نے مثال قائم کر کے گیا کہ حق کو کن کن بہانوں سے ٹھکرایا جا سکتا ہے. یعنی دنیا میں بھی حق کے دشمنوں کا وہ امام بن گیا, اور دنیا میں ہی یعنی وہ لوگ جو ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں, جو بھی حق کا انکار کرنے والے ہیں وہ اس کی پیروی کرنے والے ہیں. اور آخرت میں بھی, قیامت کے دن بھی وہ جہنمیوں کی قیادت کرے گا. یعنی جہنم میں جانے کے لیے وہ آگے آگے رہے گا, اور باقی سارے پیچھے ہوں گے. تمام امتوں کے جو حق کا انکار کرنے والے لوگ ہوں گے نا, وہ سارے پیچھے ہوں گے, وہ ان سب کی قیادت کرے گا. تو جس طرح سے نیکی کے کام کرنے والے میں کوئی اچھی مثال چھوڑ جاتا ہے نا, تو اسی طرح فرعون نے غلط کام کرنے والوں میں جو ہے وہ ایک مثال چھوڑ کر گیا ہے, اور وہ برا یعنی مثال جو چھوڑ کے گیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ حق کو جھٹلایا جاتا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کی مثال قائم کر کے جا رہے ہیں, ہاں, لوگوں کے لیے اچھائی کی یا برائی کی, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. یعنی ہمیں دیکھ کر یا ہمیں سن کر لوگ اچھائی کی طرف آتے ہیں. بعض دفعہ ہم زبان سے کچھ نہیں کہتے ہم لوگ, مگر اپنے عمل سے کر کے دکھاتے ہیں, تو لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں, جو بھی طالب علم ہے ہم میں سے. تو اگر آپ کے عمل سنت کے مطابق ہے, صحیح ہے, تو گڈ,
اچھی بات ہے، آپ کو اجر ملتا رہے گا اس کا. اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو بہت ہم لوگ کو محتاط ہونا چاہیے. تو خود کے گناہوں کا تو سزا ملیں گی ہی، پھر جو لوگ فالو کر رہے ہیں نا اس کی بھی سزا ملیں گی. جس طرح سے وہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، تو قیامت تک جتنے بھی لوگ قتل کریں گے کسی کو، اس کی سزا ایک سزا جو ہے وہ قابیل کو ضرور ملیں گی. تو اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرما. ہر ایک آیت میں اپنے لیے سبق ہے، بس اپنے لیے اس میں سے سبق لے کر اس کو یاد کرنے والا بنائے، ہم لوگ بنے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنے. اور پھر آگے کیا ہے اس کی سزا؟ وَأَتْبَعْنَاهُمْ، اور یعنی فرعون اور اس کے لشکروں کے وَأَتْبَعْنَاهُمْ، اور پیچھے لگا دیا ہم نے ان کے فی هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اس دنیا میں لعنت کو، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہم من المقبوحین، کہ وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے قیامت کے دن. یعنی یہاں جو بات آئی ہے کہ آیت نمبر 40 سے 42 میں جو بات آئی ہے نا کہ یعنی فرعون اور اس کے لشکروں کا تکبر کی کیا سزا انہیں ملی، تو دیکھیں دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی. ہاں، جیسے کہ اس آیت میں آیا وَأَدْمَانَاهُمْ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے نا. تو دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی. یعنی فرعون ایک مشرکانہ تہذیب کا امام سمجھا جاتا ہے اور ظلم اور تکبر کا سمبل سمجھا جاتا ہے. کوئی اچھے نام سے تھوڑی اس کو یاد کر رہا ہے. اور وہی جو کمزور لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام جس کو وہ یہ نہیں کر رہا تھا، اور بنی اسرائیل یعنی جو، تو ان کے دیکھو آج فالو کرنے والے کتنے ہیں، اور یہ جو فرعون ہے تو اس کو فالو کرنے والے کتنے ہیں. تو وہ ظلم اور تکبر کا سمبل سمجھا جاتا ہے فرعون، اور لوگ اسے برے نام سے یاد کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو گندگی کا ڈھیر، جیسے اس سے پہلے والی ہم لوگ آیت میں پڑھے، ڈھیر کی طرح سمندر میں پھینک دیا. پھر تیسری بات یہ کہ ان کی کیا سزا؟ زندہ جی وہ آ رہے ہم وہ پوائنٹ پہ. ہاں جی، دنیا میں بھی بارک اللہ فی، دنیا میں بھی وہ حق کا انکار کرنے والوں کا عام پیشوا، امام اور پیشوا ہے. دنیا میں بھی یعنی حق کا انکار کرنے والوں کا کیا ہے؟ وہ امام ہے. اور قیامت کے دن بھی جہنمیوں کی قیادت کرے گا، ان کا امام ہوگا. اور قیامت کے دن وہ لوگ مقبوحین میں ہوں گے. مقبوحین یعنی کیا؟ یعنی کون لوگ؟ فرعون اور آل فرعون. مقبوحین یعنی کیا؟ جن کو دفع کیا جائے گا، روکا جائے گا، جو قیامت کے دن بد شکل اور بدصورت، بگڑی ہوئی صورتوں میں آئیں گے، مسخ ہو جائیں گی ان کی صورتیں، بدحال ہوں گے. تو دیکھیں یعنی دنیا میں بھی کس طرح سے اس کی ممی دیکھے آپ لوگوں نے، وہ فوٹو تو دیکھے یہ نا سب نے، کہ کس طرح سے وہ دکھتی ہے. اس کی جو ممی جو رہتی ہے، وہ فرعون کی جو ممی ہے، وہ کتنی بدصورت نظر آتی ہے. تو قیامت کے دن بھی ان کے چہروں کو اللہ چہروں کو مسخ کر دے گا، تو ایسے حال میں اٹھیں گے. یہ کیا سزا ہے؟ کس کی سزا ہے؟ سب سے پہلے جو بات آئی تھی تکبر کی، اور تکبر کرنے والا قیامت کے دن کس طرح اٹھایا جائے گا؟ چوٹیوں کی، یعنی جو فرعون نہیں، اس کے علاوہ جو بھی، اور وہ بھی ہو سکتا ہے، مگر جو عام جو بات آتی ہے حدیث میں کہ وہ چوٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اتنا حقیر سا جس کو سب اپنے پیروں سے رونتے ہوئے جائیں گے. یعنی دنیا میں جو بڑا بنے گا نا تو اس کا آخرت میں یہ. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ عاجزی، دب جانا، جھک جانا. ہاں کوئی بات نہیں، کوئی کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، اوکے آپ کی بات صحیح ہے. اور پھر جب موقع ملے تو ان سے دلیل کے ساتھ بات کرنا، یہ نہیں کہ ہاں اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہاتھ پر رحم فرمائے. فرعون کے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ترقی دی اور ان کی مدد کی. اور جو یہ اتنا سمجھا جاتا تھا تو دیکھیں اس کا کیا حال ہو گیا. تو دیکھیں اب تک جو ہے وہ ہم لوگ یعنی سورہ القصص میں پورا یہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کی پرورش، اور پھر ان کی تربیت، اور مدین کے 10 سال کی زندگی، اور پھر مصر واپس آنا، پھر فرعون کی دعوت دینا، فرعون کو دعوت دینا، اور پھر فرعون کا انکار کرنا اور اس کا تکبر اور اس کی ہلاکت، یہاں تک جو ہے وہ سن چکے. آگے جو ہے وہ
ایک دوسری ٹاپک یعنی موسیٰ علیہ السلام کی، مگر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی اور وہ کب دی اس کے بارے میں ذکر ہے، وہ ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، من بعد ما اہلکنا، اس کے بعد کہ ہم نے ہلاک کر دیا، قرون الاولی، پہلی بستیوں کو۔ تو یہاں یعنی موسیٰ علیہ السلام، یہ تو بات ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جو ہے وہ کب ملی؟ یہاں جو بات آئی نا، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، تو یہ جو پہلی بستیوں کو ہلاک کرنے کے بعد، تو پہلی بستیوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، اس سے پہلے نہیں ملی۔ تو اس سے سب سے پہلے مراد جو ہے وہ کون ہے؟ فرعون ہے اور آل فرعون ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ پھر اسی طرح ساری جتنے بھی قومیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزری اور ان کو جو ہلاک کیا گیا، چاہے وہ قوم نوح ہو، چاہے وہ قوم شعیب علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے وہ صالح علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم ہو، تو جن جن قوموں کو ہلاک کیا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتے ہیں کہ پھر، یعنی اس کا مطلب کہ جو کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہلاکت کے بعد عطا کی، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر، یعنی فرعون اور آل فرعون سب غرق ہو گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر شام کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ اور کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ کون سی کتاب دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو؟ تورات۔ جی بالکل صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات کب دی؟ اس کے بعد کہ جب ہم پہلی امتوں کو ہلاک کر دیے، یعنی جو یہ ساری قومیں ان کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام امتوں کی ہلاکتوں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی۔ اور اس کا تورات کو دینے کا مقصد کیا تھا؟ تو دیکھیے یہاں آگے ہی آیا ہے، بصائر للناس، کہ یہ جو ہے وہ سراسر بصیرت ہے۔ تو یعنی بصائر کا کیا معنی ہے؟ یعنی کہ کھلے دلائل، بصیرت، عقل، سمجھ، دلیل، عبرت اور حجت کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے بصائر۔ بصیرت سے مراد وہ دلائل جسے لوگ حق تک پہنچ سکے، یعنی اس کے ذریعے جو ہے وہ حق تک پہنچ سکے اور حق کو پہچان سکے اور اس کو اختیار کر کے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو سکے۔ یعنی دل کے اندر ایسا میزان پیدا ہونا، یعنی جب یہ کتاب پڑھے گا کوئی بھی انسان، یہ کتاب، اور پھر اسی طرح ہم لوگوں کو جو یعنی آخری کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو تمام انسانوں کے لیے ان ہوا الا ذکر للعالمین، تمام انسانوں کے لیے جو دی گئی یعنی کہ قرآن مجید، تو اس کی بھی یہی فضیلت آگے آتی ہے انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں۔ تو یعنی دل کے اندر ایسا میزان پیدا ہونا، ایسی روشنی کا آ جانا کہ جس سے انسان مختلف اشیاء کو ان کے حقیقی روپ میں دیکھنے کی صلاحیت پائے۔ تو کیا واقعی ہم لوگ جو ہے وہ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہوئے ہیں؟ تو ہم لوگوں کو کچھ حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے دنیا کی، آخرت کی، اور یہ سارے یہ واقعات سنتے ہیں تو آنا چاہیے، کیونکہ یہ بصیرت کی کتاب ہے، عقل کو کھولنے والی کتاب ہے۔ اگر پھر بھی اپنی پرانی روش پڑھ تو رہے، سمجھ تو رہے، پھر بھی ہم لوگ اپنی اسی پرانی روش پر رہے، وہی عمل کرتے رہے، وہی اپنا طور طریقہ ہے، کوئی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں کو نہیں چھوڑے اور اسی طرح زندگی گزارے، تو پھر یہ ہمیں بصیرت نصیب نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے بصیرت مانگنا چاہیے ہمیں نا۔ اور یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اور کیا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کیوں عطا کی؟ تو سب سے پہلے تو یہی کہ بصائر للناس، یعنی کتاب میں لوگوں کے ذریعے لوگوں کے لیے ایسی دلیل ہے جس سے حق بات بالکل روشن اور واضح ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو کتاب ہے اس کے ذریعے کیا حق بات جو ہے وہ بالکل روشن ہو جاتی ہے، یہ کریں گے تو یہ ملیں گا، یہ کریں گے تو یہ سزا ہے، اور سارے واقعات اور قصے سے یہی تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کتاب کے ذریعے لوگ نصیحت حاصل کریں، وہ ہدن، اور اس میں ہدایت ہے، یعنی لوگ اس کے ذریعے ہدایت حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں، اور رحمت ہے، یعنی کہ اس کے ذریعے لوگ دنیا اور آخرت میں اللہ کے رحمت کے مستحق ہوں گے۔ کب مستحق ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے؟ جب وہ اس کے ذریعے رہنمائی پائیں گے، اس کتاب کے ذریعے، ہاں، تب انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوں گی۔ اگر کوئی جو ہے وہ کتاب کو تو پڑھتا ہے لیکن اس کے لیے ہدایت
اس کے ذریعے ہدایت حاصل نہیں کرتا ہے تو اسے رحمت کیسی ملیں گی، ہے نا؟ تو اس کے لیے دیکھیں ہدا و رحمتن، تو اور اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کتاب کو نازل کرتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عمل صالح کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہے، اور اس کے ذریعے ان کو نصیحت کرتا ہے تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہو۔ تو سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اور صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ یعنی جتنے بھی نبی آئے تو، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو جب زمین پہ اتارا نا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، اہبطوا، کیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ فَلَا، کہ تم سب کے سب جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ، اور تمہارے پاس جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت آئے اور جو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ غمگین ہوگا، نہ اسے خوف ہوگا، اور نہ اس کو غم ہوگا۔ تو سبحان اللہ، تو اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ایسے کہ جاؤ اپنی مرضی سے زندگی گزار، نہیں، بلکہ کتاب کی پیروی کرو تو دنیا اور آخرت کے خوف اور غم سے بچ سکتے ہیں۔ اور قرآن نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہی مقصد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ لوگ اسے پڑھے، اس کی تلاوت کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے ذریعے رہنمائی حاصل کرے۔ تو ہم ہدایت چاہتے ہیں، اور اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس کتاب کو پڑھنا ہوگا، اور صرف پڑھنا نہیں ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، اور صرف سمجھنا نہیں ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، تب ہمیں ہدایت بھی ملیں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ملیں گی۔ سبحان اللہ، جس طرح سے ہم لوگ سورہ یونس کی جو آیت پہلے بھی پڑھ چکے، یا ایھا الناس، اس میں بھی یہی صفات بتائی گئی ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ لوگوں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے قرآن کی نصیحت آ گئی ہے، اور یہ شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہے۔ تو جب بھی ہم لوگ تلاوت کریں گے نا تو چیک کیجئے کہ اپنے دل کی جو بھی بیماریاں ہیں اس کو شفا مل رہی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں مل رہی ہے نا، دل میں ساری برائیاں دل میں ہی رہتی ہے، ساری برائیوں کا جڑ جو ہے نا، اچھائیوں کا بھی اور برائیوں کا بھی، ایمان بھی دل میں ہے اور برائیاں بھی، نافرمانیاں بھی، گناہ بھی، ساری، حسد ہے تو حسد، کینہ ہے تو کینہ، تکبر ہے، ریاکاری ہے، جو بھی ہے تو سب کیا ہے، دل میں ہے نا۔ تو اگر اس قرآن مجید کے پڑھنے کے باوجود بھی اگر ہمارے سینوں میں یہ ساری بیماریاں ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم اس کو پڑھنے کا، جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہ حق ادا نہیں کر رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی قرآن کی اس کتاب کو پڑھنے اور اس کی تلاوت کرنے کا حق ادا کر سکے نا، اس کو سمجھ کر پڑھ سکے۔ تو اس کے لیے ڈیلی اس کی تلاوت ضروری ہے، اور وہ بھی کیسے، اندھے گونگے بہروں کی طرح نہیں بلکہ غور و فکر کرتے ہوئے، تب ہمیں اس کے ذریعے رہنمائی بھی ملیں گی، اس کے ذریعے ہمارے سینوں کے جو بیماریاں ہیں دلوں کی اس کو بھی شفا ملیں گی، ہاں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ تو قرآن مجید کے ذریعے ڈیلی ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، اپنے دل کی صفائی کرنا ہے، اور اس کے ذریعے رہنمائی حاصل کرنا ہے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں۔ چلے آگے، وما کنت، اور نہ تھا، اب یہ جلدی سے ہم پڑھ کے یہ کریں گے انشاءاللہ، سب ایک ہی بات آ رہی ہے بلکہ تینوں آیت ہم ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ وما کنت، اور نہ تھا تو بجانب گوشے میں مغربی، اس قضینا، جب فیصلہ کیا ہم نے الی موسیٰ الامر، کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے اس معاملے کے، وما کنت، اور نہ تھا من الشاہدین، تو گواہ، یعنی تو گواہوں میں نہ تھا۔ تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے نا آیت نمبر 44 سے تو آیت نمبر 47، یہاں آیت نمبر 44 ہے نا، تو آیت نمبر 47 تک جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی اللہ تعالیٰ یہاں دلیل پیش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہاں جو ہے وہ کتاب کس سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ اس وقت کوہ طور پر موجود نہیں تھے، یعنی کوہ طور پر کے مغربی گوشے میں، یعنی جہاں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تھی، تو وہاں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، اور نہ اس کا مشاہدہ کر رہے تھے، من الشاہدین جو ہے نا، اور نہ وہاں مشاہدہ کر رہے تھے، یعنی وہاں دیکھنے والوں میں بھی نہیں تھے۔
تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی اور یہ سارے واقعات آپ بتا رہے ہیں؟ تو سبحان اللہ، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں نہیں تھے، تو پھر یہ سب باتیں کس نے بتائی ہے؟ یعنی ماضی میں جو کچھ ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور پہلے تمام انبیاء پر، اور جو بھی باتیں ہوئی قوموں کی، تو وہ باتیں سب تو اسی طرح کیسے بتا رہے؟ حالانکہ بہت سال پہلے کی یہ بات ہے نا، کہ کافی جو ہے وہ آگے کی آیت میں آئے گا کہ بہت لمبی مدت گزر چکی ہے، اتنے پہلے کی بات ہے، ایسا نہیں کہ ہاں اس کے بعد لوگوں نے سنا، پھر ان لوگوں نے، بلکہ بہت لمبا عرصہ گزر چکا، تو کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ایسا نہیں کہ کوئی کتاب میں پڑھ کے یا کسی سے سن کے بتا رہے ہیں، بلکہ یہ سب جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کرتے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مشرکین مکہ کو بتاتے تھے کہ دیکھیے یہ قوم کے ساتھ یہ ہوا، یہ واقعہ پیش آیا، یہ نبی کو انہوں نے جھٹلایا، پھر اس طرح سے انکار کیا، پھر انکار کرنے والوں کا جو ہے وہ یہ حشر ہوا۔ تو یہاں مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں تھے۔ اور اسی طرح جو ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 44 میں بھی آتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی حالات بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا تھا، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ إِلَيْهِمْ، کہ کون جو ہے وہ مریم علیہ السلام کی جو ہے وہ کفالت کرے، تو اس وقت جو بحث چل رہی تھی تو اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے، یعنی آپ اس موقع پر حاضر نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سارے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کر کے بتایا۔ تو یہاں یہی بات آئی ہے، اور پھر آگے بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَكِنَّا، لیکن ہم نے انشأنا اٹھایا، ہم نے قرون قوموں کو، فتاولا تو لمبی ہو گئی، علیہم ان پر مدت، وما کنتا اور نہ تھا تو ساوین مقیم، فی اہل مدینہ، اہل مدین میں، تتلو تم سناتے پڑھتے، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، ولیکن کنا مرسلین لیکن تھے ہم بھیجنے والے۔ تو یعنی یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لیکن ہم نے کئی امتوں کو پیدا کیا تو ان پر لمبی مدت گزر گئی، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی درمیان میں جو ہے وہ خوب لمبی مدت گزر گئی، بہت نسلیں جو ہے وہ کئی نسلیں پیدا ہوئی اور کئی قومیں پیدا ہوئی اور ان پر لمبی مدت گزر گئی۔ اور اب اس وقت اہل مدین میں تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ اس وقت اہل مدین میں نہیں ٹھہرے تھے، یعنی اتنی لمبی مدت ہوئی، اتنی پہلے کی یہ تو بات ہے، ایسا نہیں کہ بس ابھی کی بات ہے، نہیں، بلکہ تو اہل مدین میں آپ نہیں تھے، ٹھہرے نہیں تھے، کہ جس کو موسیٰ علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تھے اور مدین میں انہوں نے دو عورتوں کو، یعنی وہ جو سارا واقعہ جو ہے نا مویشیوں کو پانی پلانا اور سارا واقعہ تو ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے، تو آپ کو کیسے پتا چلا یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا؟ یہ تو یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کو وحی کر کے پورے واقعے کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا، بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ وہاں موجود نہیں تھے مدین میں کہ تم سناتے، یہاں جو ہے نا فی اہل المدین نہ تتلو، کہ آپ پڑھتے سناتے ان پر آیات، لیکن ہم نے پہلے بھی رسول بنا کر بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کئی رسول بھیجے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر تو اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی رسول جو ہے وہ بھیجے، کئی قومیں آئی اور کئی رسول آئے، اور جو قوم یعنی کہ اور یہ جو قوم ہے یعنی کہ مکہ میں رہنے والے، ان کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے پہلے قوموں پر اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے نا، اسی طرح مشرکین مکہ یعنی عرب کی قوم میں جو ہے وہ انہی میں سے جو ہے وہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، اور آپ کو وحی کے ذریعے پچھلی امتوں کے واقعات ساری تفسیر سے بتا دیا۔ تو یہاں یہی بات آئی ہے۔ ہاں بس ایک آیت باقی ہے، وہ کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔
وما کنتا اور نہ تھا بجانب الطور طور کے جانب اذ نادینا جب پکارا ہم نے ولیکن اور لیکن رحمتن رحمت ہے میرے رب کا تیرے رب کی لتنذر قوما تاکہ تو خبردار کرے ایک قوم کو ما آتاہم نہیں آیا ان کے پاس من نذیر کوئی ڈرانے والا من قبل کا اس سے پہلے لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ نصیحت پکڑے. یعنی آپ طور کے جانب بھی نہیں تھے. دیکھیں بار بار یہ چوتھی بار آ رہا ہے نا کہ آپ طور کے جانب بھی نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، لیکن یہ تو رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا اور آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، وہاں جو ہو رہا تھا آپ کو اس کا علم نہیں تھا. آپ کو نبی بنا کر بھیجنے کا مقصد پھر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نبی بنا کے بھیجا. ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم، تاکہ ان لوگوں کو لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر، کہ اس قوم کو خبردار کرے جن میں پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. کن میں کوئی پہلے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ بنی اسماعیل میں. بنی اسماعیل میں جو ہے وہ پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. دیکھیں سارے جو یعنی بنی اسرائیل جو ہے وہ کس کی اولاد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ دو نسل چلی نا ابراہیم علیہ السلام اسحاق کے، علیہ السلام، بالکل صحیح. ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک نسل اور وہاں سے چلی، ہاں، اور ایک جو ہے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سے اسحاق پھر علیہ یعقوب السلام. علیہ السلام، اور پھر اس جی طرح سے وہ پوری بنی اسرائیل. تو وہاں تو پھر بہت سے انبیاء آئے، سبحان اللہ، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور اس طرح سے بہت سے انبیاء آئے. لیکن اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آیا، یعنی نہ پہلے تھے اور نہ بعد میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان عربوں میں جو ہے وہ مبعوث کیا، کیونکہ وہاں پہلے کوئی بھی نبی نہیں آئے تھے، کوئی ڈرانے والا، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا. تو ان لوگوں کو، ان عربوں کو، ان بنی اسماعیل کو خبردار کرنے کے لیے یہاں جو ہے نا لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر، کہ جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو ان کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا والوں کے لیے، کیونکہ ان کی جو کتابیں تھی اس میں انہوں نے تحریف کیا. یہ سب ہم لوگ پہلے جان چکے ہیں نا، جانتے ہیں ساری باتیں. تو سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجنے کا یہاں مقصد بتایا جا رہا ہے کہ اہل عرب میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں پہلے اور آخری نبی کس کو بنا کر بھیجا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور آپ، تاکہ آپ انہیں خبردار کرے، یعنی کس سے خبردار کرے؟ وارن کرے آخرت کے برے عذاب سے، پچھلی قوموں کے واقعات بتا کر ان کو وارن کرے، انہیں خبردار کرے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے اور وہ ایمان لائے. اور اس کی دوسری وجہ جو ہے وہ آگے کی آیت میں آتی ہے کہ تاکہ وہ یہ نہیں کہے کہ یہ عذر نہ، یہ جو عذر ہے نا وہ ختم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف کوئی نبی کیوں نہیں بھیجا. اگر ہمیں ہماری طرف کوئی نبی بھیجتا تو ہم اس کی پیروی کرتے ہیں. آگے کی آیت میں اس کا ذکر ہے. اور اس آیت میں جو ہے وہ ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ یہاں 4 بار جو بات آئی نا، ایک عقیدے کی جو ہے وہ نفی کی گئی ہے. کس عقیدے کی نفی کی گئی ہے؟ یہاں اس عقیدے کی نفی کی گئی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہے. حاضر کسے کہتے ہیں؟ حاضر آپ نے سنا ہے کبھی یہ حاضر؟ حاضر پریزنٹ، ہاں موجود ہے. ہر جگہ، یعنی ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. اور نذیر یعنی دیکھ رہے ہیں ہر جگہ. وہ سمجھتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی یہ ہوتا ہے نا عید میلاد ہو یا کچھ ہو تو وہ سمجھتے ہیں، اور جیسے کہ جمعہ کا دن ہو، کیونکہ ہم لوگ اس کو مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے اپنے تمام مسلمانوں کی، کہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے نا تو کھڑے ہوتے ہیں اور سلام پڑھنے لگتے ہیں، سلامی پیش کرتے ہیں، سلام کرنے نہیں لگتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے ہیں، یا نبی سلام علیکم. اور پھر وہ کیا سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جس جگہ بھی سلام پیش کی جائیں گی وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اور وہ سنتے ہیں. تو ان کا یہ عقیدہ ہے جو بالکل باطل عقیدہ ہے، چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو یا عید میلاد ہو یا کوئی بھی ایسا ہو نا کہ جہاں وہ سلامی پیش کرتے تو وہاں ان کو لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جبکہ اس کے بارے میں کوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں کوئی بات نہیں. اگر وہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور نذیر ہوتے تو دیکھیں اتنی مشقتیں کیوں اٹھاتے پھر، جب یعنی کہ پھر وہ اگر مدینہ میں ہوتے تو اس کا مطلب وہ مکہ میں بھی تھے، یعنی اپنی حیات میں بھی وہ تھے حاضر اور نذیر.
ہر جگہ. تو حاضر اور نظیر تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کہ تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ ساتھ ہے تمہارے. اور وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے. سبحان اللہ. اس کو ہم لوگ نہیں بیان کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا عرش تو اللہ تعالیٰ تو عرش پر مستوی ہے، مگر وہ کس طرح سے ساتھ ہوتا ہے اپنے بندوں کے، تو اللہ کی شان کے مطابق. سبحان اللہ. تو کوئی بھی جو یہ کہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و نظیر ہے تو بالکل عقیدہ غلط ہے. بس یہاں تک آج اپنی ہم لوگ رکھتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللہ تو ہم کو اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک. اور اے اللہ ایسی اطاعت عنایت فرما ہم لوگوں کو جو ہم کو تیری جنت میں پہنچا دے. ومن الیقین ما تخون به علینا مصائب الدنیا. اور ایسا یقین جس سے تو ہماری دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.